یہ فلم ایک ایسے جہاز کے بارے میں ہے جو انٹارکٹیکا کے سمندر میں پھنس گیا ہے جس میں 70 افراد سوار تھے۔ اس جہاز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جہاز وہاں 133 دن تک پھنسا رہا۔ چنانچہ کہانی کے آغاز میں ہمیں وہی جہاز دکھایا گیا ہے جو آسٹریلیا کی طرف جا رہا تھا، جس کا کپتان پیٹروف تھا۔ پیٹروف نہ صرف کپتان تھے بلکہ بہت اچھے انسان بھی تھے۔ اس جہاز کے لوگوں کی جان اس کی جان سے زیادہ تھی۔ اب جہاز برف کے سمندر میں تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن تھوڑا آگے انہیں پتا چلا کہ ایک بہت بڑے آئس برگ نے ان کا راستہ روک دیا ہے۔ اب یہ سب کچھ جاننے کے بعد پیٹروف نے سب کو حکم دیا کہ وہ جہاز کو دائیں طرف موڑ دیں تاکہ وہ آئس برگ کے کنارے سے جا سکیں۔ جب ان کا جہاز آئس برگ سے گزرتا ہے تو برف کے ٹکڑے ان کے جہاز میں گرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران جہاز کو ایک جھٹکا لگتا ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی اپنے کتے کے ساتھ پانی میں گر جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر پیٹروف اسے بچانے چلا جاتا ہے۔ وہ سیڑھی پر چڑھنا، پانی میں چھلانگ لگانا اور اس آدمی کو بچانا چاہتا تھا، لیکن جہاز کا دوسرا کپتان پیٹروف سے کہتا ہے کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ آپ ایک آدمی کی وجہ سے سب کی جان خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ خطرہ ابھی ہم سے ٹل نہیں سکا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ان کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا۔ پھر ایک آدمی اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے اور بہت ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اس کا ساتھی پانی میں ڈوب کر مر گیا، لیکن اس کا کتا ابھی تک زندہ تھا۔ وہ اسے بچا کر جہاز پر واپس لے آتا ہے، لیکن پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ آدمی سردی کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکا۔ اسے لگا جیسے سردی کی وجہ سے اس کی آواز چلی گئی ہو، لیکن اب برفانی تودا ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے جہاز کا ریڈار سسٹم بھی خراب ہو جاتا ہے، جو ان کے لیے اور بھی بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ ریڈار انہیں بتاتا تھا کہ برف پانی میں کہاں جم گئی ہے، لیکن اب اس کے ٹوٹنے کی وجہ سے یہ لوگ بتا بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے جہاز کو اس طوفان سے نکال لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس برف کے تودے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دوسرا کپتان یہاں پیٹرو کو ہر چیز کا ذمہ دار قرار دیتا ہے، جیسے ان کے جہاز کا طوفان میں پھنس جانا، ان کے ایک آدمی کی موت اور ریڈار کا ٹوٹ جانا۔ پیٹروف ان تمام چیزوں کا ذمہ دار تھا، اس لیے اب وہ رپورٹ بنا کر اپنے سروں کو بھیجتا ہے۔ حالانکہ جہاز پر موجود دوسرے لوگ ایسا کرنے سے انکاری ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ پیٹروف اتنا اچھا کپتان ہے اور وہ جان بوجھ کر ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ اب دوسرے کپتان نے رپورٹ بنا کر سربراہان کو بھجوائی تو وہ اس پر راضی ہو گئے اور پیٹروف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک نیا کپتان نہیں آتا، دوسرے کپتان کو اس جہاز کا نیا کپتان بنا دیا گیا۔ چند دنوں کے بعد ہیلی کاپٹر کی مدد سے نیا کپتان بھیجا جاتا ہے۔ جب پائلٹ ہیلی کاپٹر کو اتار رہا تھا تو انجن کی گرمی کی وجہ سے اس کے سوٹ میں آگ لگ گئی۔ جہاز پر موجود لوگ جلدی سے اس کے پاس آئے اور آگ بجھائی اور پائلٹ اور کیپٹن کو بچایا، لیکن اس کے باوجود نئے کپتان پیٹروف کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ وہ اچھے کپتان نہیں ہیں۔ نیا کپتان بہت بدتمیز اور سخت تھا۔ جب وہ جہاز کے اندر آتا ہے تو اس نے ایک آدمی کو کیوب سے کھیلتے ہوئے دیکھا۔ کپتان اس سے کیوب لے کر پھینک دیتا ہے۔ پھر ہم ارد گرد کا منظر دیکھتے ہیں۔ ہر طرف برف ہی برف تھی اور ان کا جہاز پوری طرح پھنس گیا تھا۔ جہاز نہ آگے بڑھ رہا تھا نہ پیچھے کی طرف۔ دوسری طرف ہمیں ماسکو کا شہر دکھایا گیا ہے، جہاں پیٹروف کی بیوی جو کہ ایک صحافی تھی، وہاں کے وزیر سے بات کرتی ہے اور پیٹروف اپنے شوہر کی مدد کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ دوسری طرف جہاز میں موجود تمام لوگ اس بات پر مل رہے تھے کہ اس طوفان سے کیسے بچا جائے۔ پھر ان کا ایک ساتھی کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم جہاز سے پیٹرول نکال لیں اور بہت بڑا دھماکہ کر دیں جس سے آگے جانے کا راستہ کھل سکتا ہے۔ پیٹروف یہ میٹنگ کروا رہا تھا، کبھی یہاں نیا کپتان آتا ہے، وہ اس میٹنگ کو بند کر دیتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ پیٹروف کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا اور اس نے اس آدمی کے منصوبے سے بھی انکار کر دیا جو کہ دھماکہ کرنا تھا، لیکن پیٹروف کو یہ بھی ٹھیک نہیں لگا۔ نیا کپتان یہاں سب سے کہتا ہے کہ جس ایندھن کو اب دھماکے کرنے کے لیے استعمال کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہمیں آنے والے دنوں میں اس ایندھن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی لیے اب کپتان ہر طرف ایمرجنسی کی خبر پھیلاتے ہیں کہ ان کا جہاز برف میں بری طرح پھنس گیا ہے۔ اس لیے اب انہیں جہاز کی لائنیں بند کرنی پڑ رہی ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا جہاز یہاں سے کب روانہ ہوگا، اس لیے انہیں سب کچھ بچانا پڑتا ہے۔ اب پیٹروف یہاں کچھ سوچتا ہے۔ وہ اس طرح خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ ہم کب تک یہاں پھنسے رہیں گے اور مدد کا انتظار کریں گے۔ اسی لیے اب وہ فلیئر گن کے ساتھ برف کے پہاڑ کے بارے میں جاننے کے لیے جہاز سے اترتا ہے۔ اس وقت وہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کو دیکھ رہا تھا جو کپتان کو یہاں لے کر آیا تھا، لیکن وہ پیٹروف سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پیٹروف جہاز سے اتر کر آگے بڑھا تو پانی پر برف جم چکی تھی۔ پیٹروف تھوڑا آگے جاتا ہے تو اسے وہی کیوب ملتا ہے جو کپتان نے پھینکا تھا، لیکن ایک برف کا گڑھا تھا جس میں وہ گرتا ہے۔ اسی وقت پیٹروف نے فلیئر گن فائر کی۔ اس سے دور کھڑے پائلٹ نے دیکھا تھا کہ وہ مشکل میں ہے، اسی لیے وہ جہاز کے باقی عملے کے ساتھ اپنی جان بچانے آیا تھا۔ اب اسے واپس لے جا کر ڈاکٹر کو دکھایا گیا ہے۔ نئے کپتان پیٹروف کے رویے پر اسے بہت ڈانٹ رہے تھے، لیکن وہ خالی ہاتھ نہیں آیا۔ اس کے پاس بہت سی معلومات تھیں۔
وہ کپتان سے کہتا ہے کہ ایک بہت بڑا برفانی طوطا پیچھے سے ہماری طرف آ رہا ہے، اگر وقت پر کوئی ہمیں بچانے نہیں آیا تو ہم یہاں جم جائیں گے۔ کپتان نے پوچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ کپتان کو اپنا پھینکا ہوا کیوب دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے اسے بہت دور پھینک دیا، اس لیے اسے دور ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے اسے قریب کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ برف کے طوطے کی وجہ سے ہمارے قریب آ گیا ہے۔ کپتان یہ سنتا ہے تو وہ بھی اس کی باتوں پر یقین کرنے لگتا ہے، لیکن وہ اس سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب جہاز میں موجود کچھ لوگ اپنی پریشانی سے نجات کے لیے گٹار بجا رہے تھے۔ کپتان بھی وہاں آتا ہے جو ان لوگوں سے اس کا گٹار چھین کر باہر توڑ دیتا ہے اور اسے جہاز کے باہر سے برف ہٹانے کو بھی کہتا ہے۔ پیٹروف، جو کپتان رہ چکے ہیں، اپنے نئے کپتان سے کہتا ہے کہ آپ کو ہر کسی کے ساتھ اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے۔ میں جانتا ہوں وزیر دفاع کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہمیں بچانے نہیں آئے گا، کیونکہ موسم ہر طرف سے بہت خراب ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اس لیے ہمیں ایک ساتھ ہونا چاہیے تاکہ ہم مل کر اس مسئلے کا مقابلہ کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جہاز ہر روز برف سے ڈھکا رہتا تھا اور ان کے جہاز پر برف 2-3 انچ بڑھ گئی تھی۔ پیٹرو نے کپتان سے کہا کہ ہمیں آسٹریلیا سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن کپتان بھی اس پر یقین کرنے سے انکاری ہے۔ جہاز کے اندر برف آنا شروع ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے برف کی وجہ سے جہاز کے نچلے حصے میں سوراخ ہو گیا ہے اور پانی اب جہاز کے اندر آ رہا تھا جو ان کا سارا کھانا خراب کر رہا تھا اور پینے کا صاف پانی بھی۔ اب جہاز کے تمام لوگوں نے اس سوراخ کو بند کر دیا لیکن خطرہ ابھی ٹل نہیں پایا تھا۔ جہاز میں موجود ہر شخص خوفزدہ تھا، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم زندہ نہیں رہیں گے، کیونکہ جہاز چلانے کا ایندھن بھی 3 دن کا تھا اور کھانا بھی اب ضائع ہو چکا ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اب ایسے میں جہاز کے دوسرے کپتان نے سب کو نئے کپتان کے خلاف اکسایا اور کہتا ہے کہ ہمیں ایندھن کو دھماکے سے اڑانا پڑے گا۔ کپتان بہت انکار کر سکتا ہے لیکن ہم سب یہاں جم کر مر جائیں گے۔ ہر کوئی دوسرے کپتان کی بات کر رہا تھا، وہ جا کر نئے کپتان کو بند کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ سب اپنا مشن شروع کرتے ہیں۔ وہ ایندھن کے ان 5 ٹینکوں کو تھوڑی دور لے جا کر اسے دھماکے سے اڑا دینے والے تھے۔ پیٹروف انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا نہ کریں، اس کی کوئی نہیں سنتا اور وہ دھماکے کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ منصوبہ ان کی ناکامی کا باعث بنا۔ اس سب کے بعد جہاز کے نئے کپتان کو کچھ سمجھ نہ آئے اسے کیا کرنا چاہیے، اس لیے وہ اپنی وردی میں جہاز سے چھلانگ لگا کر مرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ جان کی بازی ہار چکے ہوتے۔ پیٹروف اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مل کر اس مسئلے کا مقابلہ کریں گے۔ جہاز پر موجود ہر شخص اپنی حماقت پر بہت شرمندہ تھا کہ انہوں نے سارا ایندھن ضائع کر دیا۔ وہ سب مل کر نئے کپتان کے دفتر جاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں۔ کپتان نے سب کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف ہم پیٹروف کی بیوی کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ جہاز پر تھی تو وہ ان کی جان بچانے کے لیے چلی گئی۔ جہاز پر دکھایا گیا ہے کہ ایک آدمی آ رہا تھا اور سب کو بتا رہا تھا کہ ہماری طرف بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو برف میں ایک شگاف تھا، یہ دیکھ کر ہر کوئی خوف زدہ ہے، وہ اپنی موت کو صاف دیکھ سکتے تھے۔ پیٹروف سب کو بتاتا ہے کہ ہم اپنے جہاز کو برف کے شگاف پر لے جائیں گے، لیکن باقی سب کہتے ہیں کہ اس میں بڑا خطرہ ہے۔ پیٹروف کہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ سب کر سکتے ہیں۔ اب نیا کپتان بھی پیٹروف کا ساتھ دینے کو تیار تھا، کیونکہ وہ اپنی قابلیت کو پہلے ہی جان چکا تھا۔ پیٹروف کا کہنا ہے کہ میں ہیلی کاپٹر میں جاؤں گا اور آپ کو آگے کا راستہ بتاؤں گا، کیونکہ اس کا ریڈار پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اور پیٹروف کپتان سے کہتا ہے کہ اب جہاز کو پیچھے سے لے آئیں گے، لیکن نیا کپتان اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے راستہ بتاؤں گا اور تم جہاز پر ہی رہو گے، کیونکہ آپ اپنے جہاز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بعد سب پرجوش ہو گئے اور اپنا کام کرنے لگے۔ اب نیا کپتان انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے راستہ بتاتا ہے۔ ہم اتنا بڑا جہاز دیکھتے ہیں، یہ 10 میٹر سے بھی کم فاصلے سے 100 میٹر اونچی برف کے پہاڑ تک جاتا ہے، لیکن کپتان کا ہیلی کاپٹر ابھی تک اس برفیلے پہاڑ کے قریب تھا، کیونکہ ہوا بہت تیز تھی، اور اسی وقت وہ برفیلے پہاڑ میں پھنس جاتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر پیٹروف جہاز کو واپس موڑنے کو کہتا ہے۔ کیپٹن اور پائلٹ جو پانی میں ڈوبنے والے تھے، وہ پوری طرح سے یہ امید کھو چکے تھے کہ پیٹروف انہیں بچانے آئے گا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ پہلے ہی ایسی غلطی کر چکا ہے اور معطل ہو چکا ہے۔ ایک آدمی کو بچانے کی وجہ سے کپتان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، لیکن اب بھی پیٹروف انہیں بچانے آتا ہے۔ سب اسے روک رہے تھے، لیکن وہ جہاز کو ان کی طرف لاتا ہے۔ جب کپتان ڈوبنے ہی والا تھا، پیٹروف آتا ہے اور انہیں بچاتا ہے۔ پیٹروف کی ٹیم بھی آئی جو ان کی مدد کرتی ہے۔ وہ سب بحفاظت جہاز تک پہنچ گئے اور وہ بہت خوش تھے کہ اتنے بڑے مسئلے سے بچ گئے۔ اب وہ آگے بڑھے اور جہاز پر پیٹروف کی بیوی کو تلاش کر لیا، جس سے وہ اپنے جہاز میں ایندھن بھرتے ہیں اور پھر وہ سب خوشی خوشی آگے بڑھتے ہیں۔ سب نے آسانی سے ایک بہت بڑی مشکل پر قابو پا لیا تھا، سب کو بچا لیا گیا۔
اخبار میں اس کی تصویر بھی چھپی ہے جو پیٹرو کی بیوی نے چھاپی تھی۔ انہوں نے اس جہاز پر 133 دن گزارے تھے۔ اس لیے انسان خواہ کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر وہ کوشش کرے تو وہ ضرور کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ فلم یہیں ختم ہوتی ہے۔